ویسے آپ کے اشتہار میں جو ایک اجمالی تعارف ایک کا غوث العالم کے نام سے، ایک کا قطب گجرات کے نام سے، اور ایک کا مجدد کے نام سے، مجدد اعظم کے نام سے۔ غوث و قطب کا لفظ ہم بہت بولتے ہیں، بس اب میرے لیے اتنا ہی وقت رہا میں یہ بتاؤں غوث ہوتا کیا۔ غوث ہوتا کیا، غوث کی شان کیا، اور اس سلسلے میں یہ احتیاط برتوں گا کہ جو بات کہوں وہ بھی غوث ہی کی زبان سے۔ آپ جانتے ہیں کہ عالم کی دو قسمیں، ایک ہے عالم امر اور ایک ہے عالم خلق۔ تو کچھ چیزیں ہیں عالم امر کی اور کچھ چیزیں ہیں عالم خلق کی۔ یہ عالم امر کیا چیز؟ جس عالم کا وجود صرف لفظ کن سے ہوا۔ ایسی بات عرض کروں جو ذہن میں آسانی سے سکے۔ حضور اللہ نے ارشاد فرمایا ہو جاؤ، ہو گئی، اور رب نے جیسا ہی بنانا چاہا ویسے ہی۔ یہ ہے عالم عام یہ چیز، اور عالم خلق اس کا بھی پیدا فرمانے والا خدا ہی، مگر اسباب و وسائل ایسے نہیں کہ ہو جاؤ ہو جاؤ۔ مثال کے طور پر روح ہے عالم امر، تو جب روح کو پیدا کرنا ہوا تو فرشتوں سے یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں چیز کا خمیر بناؤ، کن کہا ہو گئی۔ اور جسم ہے عالم خلق کا، یہ دنیا جس دنیا میں ہے، تو اس دنیا کے سارے معاملات جو ہیں یہ اسباب و وسائل سے وابستہ۔ پہلے چھوٹا بچہ ہوا، پھر بڑا ہوا، اس طرح سے جو بھی کام اسباب و وسائل، دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو، مادی کام ہو یا روحانی کام ہو، یہ اسباب و وسائل۔ تو رب نے اس عالم اسباب و وسائل کو پیدا کیا، تو اس میں بھی ایک وسیلہ اور واسطہ، اور اسی وسیلے اور واسطے کا نام ہے غوث۔ انشاء روزگار و قیام عالم ناپائیدار بواسطہ عنصر شریف غوث و بواسطہ پیکر لطیف اوس، بقائے عالم ناپائیدار، اس ناپائیدار عالم کی بقا اور اس کی پیدائش یہ غوث کے
عنصر شریف اور پیکر لطیف کے واسطے سے ہوئی، یہاں تک کہ اگر وجود عفیف او طرفت العین مفقود بود عالم نابود کر، اگر غوث ایک آن کے لیے مفقود ہو جائے تو عالم ختم ہو جائے، کوئی عالم باقی نہیں رہے۔ تو غوث کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری بقا اور ہماری پیدائش کا واسطہ ہے، یعنی سب سے پہلا فیض رب تبارک و تعالیٰ کی عنایات کا مرکز وہ غوث کا پیکر ہوتا ہے، اور پھر وہی فیوزات اس آئینے غوث سے چھن چھن کر کے کائنات کو ملتے ہیں، جسے چاہے فیض وجود دے دے اور جسے چاہے فیض بقا دے دے براہ راست۔ ابھی آپ نہیں سمجھے یہ کیا ہو گیا، مثال سے شاید سمجھاؤں۔ سورج کی روشنی تو آپ مانتے ہیں نا، سورج کی روشنی اس کپڑے پہ پڑ رہی ہے، کاغذ پہ پڑ رہی ہے، پڑھ رہی ہے، اس کپڑے کو روشنی تو ملی مگر سورج کی حرارت نہیں ملی۔ کپڑا سورج کی حرارت سے محروم رہا۔ آپ سورج کے دھوپ میں اس کو سکھاتے ہیں نا، اگر سورج کی روشنی سے کپڑے جل جائیں تو بڑی مشکل ہو جائے۔ صرف سورج کا کام کیا ہے، اس کی تری کو جذب کر کے اس کو خشک کر دیتا، یہی ہوا نا۔ مگر ایک آتشی آئینہ ہوتا، اس آتشی آئینے کو سورج اور کپڑے کے بیچ میں رکھا، وہ آتشی، حالانکہ نور اسے بھی سورج ہی کا مل رہا، ایسا نہیں کہ اپنے سے کچھ دے رہا، مگر وہ درمیان میں جب آتشی آئینہ سورج سے لگا کے رکھو تو کپڑا جل جاتا، حرارت آئی، سوزش آئی تو کس واسطے سے آئی؟ ایسی بات نہیں ہے کہ سورج میں جلانے کی طاقت نہیں تھی، طاقت نہیں ہوتی تو اس شیشے کے واسطے سے کدھر سے آتی؟ اس شیشے کے واسطے سے اسی کی قوت آتی، مگر اسی شیشے کو آپ نے واسطہ بنایا تو اس کا اثر کچھ اور ہی ظاہر ہو گیا۔ تو رب تبارک و تعالی غوث کے پیکر اور اس کے عنصر شریف کو انشاء روزگار اور بقائے عالم ناپائیدار کا ذریعہ بناتا ہوں، اسی کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ الفاظ بہت سے ہیں، الفاظ بہت سے ہیں، ایک ہی لفظ ہے مگر مفہوم سب کا ایک ہی، اسی کو ایک ہی ذات ہے جس کو غوث اعظم بھی کہتے ہیں، اسی ذات کو قطب الاقطاب بھی کہتے ہیں، اسی ذات کو قطب الدائرہ بھی کہتے ہیں، اسی ذات کو قطب الاعلیٰ بھی کہتے ہیں، اسی ذات کو مظہر کلی بھی کہتے ہیں، اسی ذات کو انسان کامل بھی کہتے ہیں، اسی ذات کو جہانگیر بھی کہتے ہیں۔ ذات ایک ہے، کلمات الگ الگ ہیں، جہانگیر بھی وہی ہے، قطب الاقطاب بھی وہی ہے، غوث الاعظم بھی وہی ہے۔ اب یہ ایک بات اور سوچنے کی یہی ہے کہ کبھی کبھی تخصیص، جس کو کہتے ہیں تخصیص عرفی، کہ ایک لفظ کسی کے ساتھ خاص ہو گیا اور معنی تو وہی مگر خاص ہو گیا، اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم تمام اولیاء کرام کے درمیان غوث اعظم کے نام سے صرف ایک ذات کو جانتے ہیں، پیران پیر، یہ ہے غوث اعظم، اور پھر وہ خطاب آسمانی کی وجہ سے جہانگیر کے نام سے ایک کو جانتے ہیں۔
وہ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر. تو یہ ایک تخصیص عرفی ہے کہ جہانگیر کا لفظ ان کے لیے مختص ہو گیا اور غوث اعظم کا لفظ ان کے لیے مختص ہو گیا. مگر جو غوث اعظم ہے وہ جہانگیر ہے اور جو جہانگیر ہے وہ غوث اعظم. اب اس میں ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے، تخصیص کی وجہ بھی. علماء اور عرفا کے بیچ میں کوئی تخصیص ہو تو وجہ سمجھ میں آتی کہ یہ اعظم کا لفظ یہ پیرانے پیر ہی کے ساتھ ملا، اگرچہ معنی کے لحاظ سے ہر جہانگیر غوث اعظم اور ہر غوث اعظم جہانگیر، ہر قطب الاقطاب انسان کامل، ہر انسان کامل قطب الاقطاب. تو الفاظ کے لحاظ سے تو سب ایک، مگر یہ تخصیص کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی سنت الہیہ ہے کہ ہر ولی کو کسی خاص نبی کے نقش قدم پر پیدا کیا گیا. اس کی طرف واضح اشارات گزر چکے ہیں. ہر ولی کو کسی خاص نبی کے، کوئی شان و شوکت والا وہ حضرت سلیمان کے نقش قدم پر ہے، کوئی حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر ہے، کوئی حضرت نوح کے نقش قدم پر ہے. حضور نے خود ہی فرمایا تھا صدیق اکبر سے کہ تم ابراہیمی المشرب ہو، تم ابراہیمی نقش قدم پر ہو. اور فاروق اعظم سے کہا تھا یہ موسوی المذہب ہیں، یہ حضرت موسیٰ کے نقش قدم پر ہیں، انہی کے جلال کے پیش نظر. تو ہر ولی جو ہے کسی نہ کسی ایک نبی کے نقش قدم، پھر وہ چاہے کسی بھی درجے میں چلا جائے، ولی کسی بھی درجے میں پہنچ جائے، مگر رہے گا نقش قدم پر کسی ایک کے. آپ کو میں بتاؤں بات ہی نہیں، جس کو آپ قطب الاقطاب کہتے ہیں اس کے ماتحت بھی بہت ہوتے ہیں، اس کے ماتحت ہوتے ہیں. دو تو رہتے ہی ہیں، ایک دائیں اور بائیں. قطب الاقطاب کا نام بارگاہ خداوندی میں ہے عبداللہ، اور جو بائیں سائڈ میں ان کے رہتے ہیں وزیر کی حیثیت سے ان کا نام ہے عبد الملک، اور جو داہنے سائڈ میں رہتے ہیں ان کا نام ہے عبد الرب. یہاں کا اصول یہ ہے کہ بائیں سائڈ والا دائیں سائڈ والے سے افضل ہوتا. تو اسی لیے جب غوث کی جگہ خالی ہوتی ہے تو دائیں والا غوث کی جگہ پر آتا اور داہنے والا جو ہے بائیں سائڈ پہ آ جاتا. بائیں سائڈ والا غوث کی جگہ پر آیا اور داہنا والا جو ہے وہ بائیں سائڈ پہ آ گیا. اور پھر ادھر اس کو اوتاد میں سے جو ہیں چار ان میں سے ایک ادھر آ گئے، تو اوتاد والے ادھر آ گئے اور اوتاد کی جو کمی ہوئی اس کو پورا کیا ابدال سے، ابدال میں جو کمی ہوئی اس کو پورا کیا اخیار سے، اخیار میں جو کمی ہوئی اس کو پورا کیا ابرار سے، ابرار میں جو کمی ہوئی اس کو پورا کیا نجبہ سے، نجبہ میں جو کمی ہوئی اس کو پورا کیا نخبہ سے، اور نخبہ میں جو کمی ہوئی اس کو پورا کیا عام ایمان والوں سے. اور یہ جو گروہ ہے ان کو رب نے تکوینی اختیار دیے. یہ گروہ جو تصرف کر رہے ہیں کائنات میں، یہ متصرف ہے. تو اس طرح سے تو قطب الاقطاب پوری دنیا میں ایک ہوتا، غوث ایک ہوتا ہے. تو اب سوال یہ ٹھیک ہے وہ کسی مشرب سے ہو، کسی مشرب سے ہو. حضرت ابو الوفا خوارزمی بڑے زبردست جلیل القدر بزرگ جن کا ذکر خیر ملا عبد الرحمن جامی نے نفحات الانس میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ کیا ہے. انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ قدوۃ الکبریٰ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر کے خوارق و توارق کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ عیسیی مذہب ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کے نقش قدم کے اوپر ہے. اس لیے کہ جو معجزات حضرت عیسیٰ کے تھے وہ یہاں کرامات کی شکل میں بے نہیں موجود. تو یہ انہوں نے فرمایا تو ایک مشرب پر غوثیت کے مقام پر پہنچے، مگر ایک ہی نبی کے
انہی نبی کی تجلیاں، انہی کے مشرب و مشرب. مگر دوستو ایک نبی کا پرتو، ایک نبی کا مظہر کہیں بھی پہنچے وہ غوث اعظم کہا جائے گا، اسے جہانگیر بھی کہا جائے گا، اسے قطب الاقطاب بھی کہا جائے گا، اسے کچھ بھی سب کچھ بھی کہو. مگر اسی گروہ اولیاء میں ایک ذات ایسی ہے جو مصطفی مشرب لیے ہوئے ہے، جو مصطفی یعنی رسول عربی کے قدم کے اوپر ہے، تو وہ ذات جامع الصفات ہے، وہ ذات جامع الصفات ہے. سارے انبیاء ہر نبی کے نقش قدم پر الگ الگ، اور ایک ذات جس کو آپ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، پیرانے پیر دستگیر، یہ سارے انبیاء کے صفات کا مظہر ہے. اسی لیے جو اغواص تھے انہوں نے بھی انہیں غوث اعظم ہی کہا، جو اغواص تھے انہوں نے بھی انہیں غوث اعظم کہا. ایک نبی کا پرتو جس پر پڑے وہ بھی غوث اعظم، مگر اس غوث اعظم کے جو غوث اعظم ہے، اس غوث اعظم کے جو غوث اعظم ہے، ان کا پیریڈ بھی بہت لمبا ہوگا. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہی تو دیکھتے رہے نا، نبی آئے گئے، دوسرا آیا گئے، تیسرا گئے، ایک آتا ہے جگہ خالی کیا، دوسرا جگہ پر آیا، دوسرے نے جگہ خالی کی، تیسرا جگہ پر آیا. یہی تو سلسلہ نبوت کا تھا. مگر جب سارے انبیاء کرام کا مجموعہ کمال آخر میں بھیجا گیا تو اب کسی کی ضرورت نہیں رہی. وہ آخری نبی سب کے لیے ہو گیا. اس کا پیریڈ، اس کا زمانہ اب ایسا نہیں کہ وہ جائے تو کوئی بیٹھے، وہ زمانہ، اس کا پیریڈ ایسا نہیں، وہ بہت زیادہ. تو ایک ایک صفات، ایک ایک کمال لے کر آنے والوں کا زمانہ جب ختم ہوا، ختم ہو گیا. اور جو جامع صفات، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمادارن، تو تنہا داری، وہ آیا تو اس کا زمانہ قیامت تک رہا. تو دوستو اولیاء کا سلسلہ بھی ایک ایک اپنے اپنا عہد میں غوثیت کے منصب پر آئے، چلے گئے. دوسرا آ کر بیٹھا، وہ گئے، تیسرا آ کے بیٹھا، وہ گئے، چوتھا آ کے بیٹھا، وہ گئے، پانچواں آ کے بیٹھا. تو سب کا پیریڈ ہر زمانے میں، کوئی زمانہ غوث سے خالی نہیں ہو سکتا. مگر ایک ایسا بیٹھنے والا تھا جو سارے انبیاء کرام کے کمالات کا مظہر تھا. اس کا زمانہ حضرت امام مہدی کے زمانے تک رہے گا. اس کا زمانہ حضرت امام مہدی کے زمانے تک رہے گا. اور سارے اغواص اسی غوث کے سائے کرم کے تلے رہیں گے. دیکھا آپ نے؟ اسی لیے یہ خطابات جو ہیں، ابھی بتایا نا، در و دیوار سے آواز آئی تھی نا، مجھے ایک بات یاد آ گئی. جو بتا رہے تھے در و دیوار سے آواز آئی تھی، جہانگیر جہانگیر. آپ کہتے ہیں یہ خطابات آپ لوگ دیتے ہیں، کسی نے کسی کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ. انسان اشرف المخلوقات ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ انسان کسی کو خطاب دے، اس کی اہمیت نہ ہو. اور در و دیوار نہ اس میں عقل، نہ سمجھ، نہ شعور، نہ سننا، نہ دیکھنا، اس کے خطاب کی اتنی اہمیت. خانقاہ کی در و دیوار بولے، اینٹ پتھر بولے، خانقاہ کا گوشہ بولے تو بڑی اہمیت. اہل علم بولے تو کوئی اہمیت نہیں، انسان بولے تو کوئی اہمیت نہیں. بات یہ ہے کہ سنو، جب بولنے والا، جس میں بولنے کی صلاحیت ہو وہ بولتا ہے، جس میں دیکھنے کی صلاحیت ہو وہ دیکھتا ہو، جس میں سننے کی صلاحیت ہو وہ سنتا ہو. تو یہ بولنا بھی اس کا ہے، یہ دیکھنا بھی اس کا ہے، یہ سننا بھی اس کا ہے. مگر جس میں بولنے کی صلاحیت نہ ہو، آواز وہاں سے آ رہی ہو، آواز وہاں سے آ رہی ہو، تو کوئی اور بول رہا ہے، کوئی اور بول رہا ہے. کون بول رہا ہے؟ جو منصور میں الحق بولا تھا. کون بول رہا ہے؟ جو کوہ طور کے درخت پر اللہ بولا تھا. وہی در و دیوار سے کہہ رہا جہانگیر جہانگیر جہانگیر. تو یہ
खिताब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हज़रत मखदूम। ये एक मर्तबा ऐसा इत्तेफाक हुआ, शब कद्र की ज़ियारत की तो सभी को तमन्ना। हज़रत मखदूम ने शब कद्र की ज़ियारत की और अपने चाहने वालों को ज़ियारत कराई। रात भर उसके अनवार व बरक़ात में नहाते रहे और सुबह होते होते एक गैबी आवाज़ आई। आवाज़ सब सुन रहे हैं। अशरफ महबूबे मौस, क्या इनाम, अशरफ मेरा महबूब है। ये गैबी आवाज़ हज़रत ने सुनी और फिर अजीब वाक़या पेश आया। हज़रत की ये आदत करीमा थी कि रोज़ाना फजर की नमाज आप काबा में पढ़ते, रोज़ाना काबे में आते थे नमाज पढ़ने के लिए। कहीं ये बेचना आप छोड़ दिए, कैसे आते थे? उस वक्त तो कोई हवाई सफ़र, और हवाई सफ़र भी होता तो कैसे आते? कोई आसान काम है वहाँ से काबा, मगर रोज़ाना आते थे। तो असल चीज़ ये है कि गौस का जिस्म इतना लतीफ़ होता कि उसकी लतीफ़ तुम्हारी जो निगाह है ना, इस नज़र से भी ज़्यादा लतीफ़। और तुम अपनी नज़र की लताफत को देख चुके हो। आँख उठाया आसमान पर पहुँची, ये रफ्तार है, ये तुम्हारी निगाह की रफ्तार है। आँख उठाया और चांद देख लिया, वहाँ तक आपका नज़र का नूर पहुँचा। तो लतीफ़ चीज़, उसके लिए कोई चीज़ रुकावट नहीं बनती। वो जहाँ चाहे चला जाए, आने वाहिद में कहीं भी चला जाए। तो रोज़ाना वो जाया करते थे, मगर जब इस सुबह को गए तो वहाँ एक बुजुर्ग, उनका नाम नजमुद्दीन अस्फहानी, और एक कौल ये कि नजमुद्दीन कलंदा, जो शेख हरम थे, उन्होंने देखा तो उस दिन अजीब अंदाज से पेश आए, बड़े अजीब अंदाज से इस्तकबाल किया। कहा है अशरफ सिमनानी, बेआयत या महबूब यस्तानी, ई खिताब सुल्तानी बाशरफ सिमनानी मुबारकबाद। ए महबूब यस्तानी, ए महबूब यस्तानी, आइए, ये सुल्तानी खिताब आपको मुबारक। ये महबूब सुबहानी का लफ्ज़ सिर्फ उन्हीं की ज़ुबान से नहीं, उस पर जितने हरम में मशाइख थे सभी की ज़ुबान पर ये जारी हो गया। तो गौस की शान ऐसे होती है कि कुर्ब बोल का कोई फासला नहीं, आलम के हर चीज से वो करीब। इसलिए कि अगर करीब ना हो तो आलम का वो इंतजाम कैसे करेगा, आलम का वो इंतजाम कैसे करेगा। तो ये गौस का बड़ा ऊंचा मुकाम। ऐसे ही एक कुतुब, एक तो कुतुबुल अक्ताब होता जो गौसुल आजम के हम माना, और एक है कुतुब। तो एक कुतुब की हुकूमत 18,000 आलमों पर होती। आपने सोचा इतना आलम है क्या तुम्हारे इल्म में नहीं है तो क्या नहीं है? अरे तुम्हारे इल्म में जितने आलम को खुदा ने जानने की ताकत दी है उतने ही तो बताओगे। एक आलम वो है जिसको तुम देख के मालूम करते हो, एक आलम वो है जिसको तुम सुन के मालूम करते हो, एक आलम वो है जिसको तुम छू करके मालूम करते हो, एक आलम वो है जिसको तुम चख करके मालूम करते हो। आँख ले ली जाए तो ये जो मुशाहिदे वाला आलम है उससे आप बाहर हो गए।
کان لے لیا تو مسموعات والے عالم سے آپ باہر ہو گئے. قوت ذائقہ لے لی جائے تو پھر آپ ذائقے والے عالم سے باہر ہو جاتے ہیں. تو 5-6 تو حواس آپ کو ملے اور انہی 5-6 حواس سے 5 ظاہر 5 باطن ایک 10 حواس سے تو آپ کو ملے. تو ان حواس سے جتنا آپ سمجھ سکیں گے اتنا ہی تو آپ کو علم ہوگا. سارے عالم کو سمجھنے کے لیے اگر حواس ملتا ہے تو قطب کو ملتا ہے, غوث کو ملتا ہے, سارے عالم کو. ارے تم سوتے میں جو دیکھتے ہو نا اس سے زیادہ پختہ وہ تو جاگتے میں دیکھتا. اور اس کو میں سمجھا دوں کہ کچھ حواس ایسے بھی ہیں جو عالم خواب میں آپ کو دیے جاتے ہیں. یہ بیداری والا بھی ایک تو جاگنے سے میں جو آپ کے حواس سے وہ کام کرتے ہیں اور ایک سونے میں کام کرتے ہیں. یہ سونے کے وقت آپ خواب دیکھ رہے ہیں. خواب کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ چل رہے ہیں, کوئی چیز کھا رہے تو اس کا ذائقہ مل رہا, کوئی دوڑا رہا تو اس کو محسوس کر رہا ہے, کسی نے تکلیف پہنچا تو تکلیف بھی, آرام بھی, راحت بھی, یہ سب آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آپ کے یہ جاگنے والے حواس تو سو رہے ہیں, یہ ذائقہ کہاں سے ملا, یہ دکھتا کہاں سے, یہ سنتے کہاں سے؟ تو معلوم ہے کہ کچھ سونے والے حواس ایسے تیز ہیں کہ تم کمرے میں بند ہو اور یہاں سو رہے ہو اور خواب میں کسی جنگل کی سیر کر رہے ہو, کسی شہر میں ٹہل رہے ہو. یہاں والا تو یہی سمجھ رہا ہے کہ آپ یہاں پڑے ہوئے ہیں, مگر آپ ہے کہ آپ کو شیر دوڑا رہا ہے, آپ ہے کہ آپ دریا میں ڈوب رہے ہیں, آپ ہے کہ آپ آسمان میں اڑ رہے ہیں. تو یہی بیٹھے بیٹھے کہاں پہنچ رہے اور سامنے والا سمجھتا ہے کہ آپ یہی ہیں. بات یہ ہے کہ جو جاگنے والے حواس تھے وہ سو گئے ہیں اور جو سونے والے حواس تھے وہ جاگ رہے ہیں اور وہ تمہیں اڑا رہے ہیں. اور وہ ایسے حواس ہیں کہ تمہیں گھما رہے ہیں, کوئی پابندی نہیں, کوئی دوری نہیں, کتنے ہی مکفل ہو جاؤ, تمہارے جسم کو قید کر دیا جائے مگر وہ سونے والے حواس قید نہیں ہوتے. مگر جیسے آپ بیدار ہوئے وہ حواس سو گئے. وہ جو سونے والے تھے وہ سو گئے, جاگنے والے بیدار ہو گئے, اور جب سوئے تو یہ سو گئے, وہ بیدار ہو گئے. مگر اولیاء کی شان یہ ہے کہ ان کے سارے حواس ہر وقت بیدار رہتے ہیں, وہ چاہے سونے والے ہوں چاہے وہ جاگنے والے ہوں, اور سارے حواس ان کے جب بیدار رہتے ہیں تو وہ یہاں بیٹھے بیٹھے اتنی دور کی دیکھتے ہیں کہ تمہارا نہ سونے والا دیکھ سکے نہ جاگنے والا دیکھ سکے. یہ ان کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے, ان کے اندر یہ قوت ہوتی ہے, اور وہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہوتے ہیں. بہت ہی لطیف ان کا جسم ہوتا ہے. اس کا تو ایک واقعہ بھی حضرت مخدوم نے بھی لکھا ہے, اور حضرت شیخ اکبر کے حوالے سے. شیخ اکبر حج کے لیے گئے تو دیکھا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو بھیڑ میں طواف کرنا مگر کسی کے جسم سے اس کا جسم بھی نہیں ٹکراتا, کوئی مزاحمت بھی نہیں ہوتی, وہ چلا جا رہا. تو حیران ہے کہ کوئی روح ہے جو جا رہی ہے کیا, کہیں سے کوئی ٹکراؤ نہیں, نہ کوئی مجمع کو اس پر اثر. جیسے آپ کی نظر شیشے سے گزر جاتی ہے ویسے وہ مجمع سے گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو حضرت شیخ تھے, منتظر تھے کہ اب یہ طواف ختم کر چکے ہیں تو بات کی جائے. جب وہ طواف ختم تو ہی گئے, انہوں نے سلام عرض کیا, انہوں نے جواب دیا, اور اس کے بعد وہ حضرت احمد سبتی تھے, ان سے پوچھا کہ اس وقت کا غوث کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ہی ہوں, اس وقت کا غوث میں ہوں, اور میرے بعد انہوں نے کہا میرے بعد سید جلال ہوں گے اور ان کے بعد سید اشرف ہوں گے. یہ خبر انہوں نے اسی وقت دے دیا تھا, اور واقعی قصہ کچھ ایسا ہی ہو گیا. حضرت مخدوم نے ایک مرتبہ بہت ہی مسرت کے عالم میں کہا الحمدللہ میں سلامات, الحمدللہ میں سلام, اللہ کا شکر ہے مل گیا, اللہ کا شکر ہے مل گیا. معلوم ہے کیا؟ تو سرکار نے خود وضاحت فرمائی کہ جو غوث زمانہ تھے ان کا انتقال ہو گیا, اور سارے اولیاء جو تھے وہ منتظر تھے اس جگہ کہ وہ جگہ ہمیں ملے, ہم پر یہ فضل الہی ہو.
سبھی منتظر تھے اس جگہ. اور اس غوث زمانہ سے انہوں نے کہا فلاں مقام پر میری ملاقات بھی ہو چکی تھی. وہ منصب غوثیت رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے دے دی اور کہا پہلے میں اس غوث زمانہ کی بائیں سائڈ میں تھا. پہلے میرا مقام بائیں ہاتھ میں تھا، میں عبد الملک تھا. پھر جب اس کی جگہ پر آیا تو جو دائنا تھا وہ بایاں ہو گیا. اس طرح سے نیچے سے اوپر خانہ پوری ہوتی رہی. تو اس پر انہوں نے شکر ادا کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں غوثیت کا مقام دے دیا. ایک بات میں اور بھی بتاتا جاؤں، جب ایک غوث چلا گیا دوسرا غوث آیا تو احکام کا نفاذ تو وہی کرے گا نا. تو کیا اب پہلے کو کوئی اختیار نہیں رہا؟ کیا اس دوسرے کو اس پہلے سے کوئی مطلب نہیں رہا؟ کیسا ہوتا نا کہ ایک منصب ایک جگہ ہو، وہاں جب کوئی ریٹائرڈ ہو جائے، باہر ہو جائے اور اس کے بعد کسی کو بٹھا دیا جائے تو اب اس کا پہلے والے سے تو کوئی مطلب نہیں ہوتا. مگر یہ عالم روحانیات کا نظام دوسرا ہے. یہ تو عالم شہادت کے لیے ان کو منصب پر بٹھایا جاتا ہے، مگر بعد والا جو غوث ہوتا ہے وہ اپنے منصب سے ہٹایا نہیں جاتا، اس کے اختیارات ختم نہیں کیے جاتے. بس اب اس کے اختیارات کا بھی نفاذ اسی غوث کے ذریعہ ہوگا، اسی غوث کے ذریعہ ہوگا. اس کے بھی فیوز و برکات بیٹھنے والے منصب ایسا نہیں ہے کہ ایک جج صاحب ہٹ گئے دوسرا جج وہاں آ گیا تو پہلے جج کی بیچاری کچھ نہیں رہ گیا. نہیں، یہ روحانی معاملہ ہے. یہاں منصب دے کر کے لیا نہیں جاتا، اس منصب پر اسی کو رکھا جاتا ہے جو اس منصب کے لائق ہو. اسی لیے دوستو یہ بڑی عجیب بات ہے، مجاہد و ریاضت سے بھی لوگ اونچے سے اونچا مقام پا لیتے، مگر مجاہد ریاضت یہی فرق بتا رہا ہوں کہ مجاہد ریاضت سے جو بات حاصل ہو اس کے چھن جانے کا اندیشہ ہو، محنت سے جو بات حاصل ہو اور خدا کا فضل کے سے جو چیز حاصل ہو وہ چھینی نہیں جاتی. جو چھینی، اسی لیے ولایت کی بھی دو قسمیں، ایک فطری ولایت اور ایک وہبی ولایت اور ایک ہے کسبی ولایت. فطری ولایت اسے کہتے ہیں پیدائشی ولی، پیدائشی ولی وہ فطری ولایت. جیسے کہتے ہیں مخدوم کی شان، جیسے غوث اعظم کی شان، جیسے خواجہ اجمیری کی شان. یہ کیا ہے؟ یہ فطری ولی. اور فطری ولی کی پہچان یہ بھی ہے کہ اس کی ولایت کی بشارتیں پہلے سے آنا شروع ہو جاتی. تو فطری ولایت جس کو ہو، یعنی جس کا خمیر ہی ولایت سے تیار کیا گیا ہو، تو انقلاب ماہیت نہیں ہوتا. جو بنی ہے وہ خمیر ولایت سے، تو ماہیت کو نہیں بدلا جا سکتا. اور جو محنت کر کے آ رہے ہیں، جہاں محنت ختم ہوئی وہی خطرہ. محنت کرتے رہو، چکی چلاتے رہو، چلاتے رہو، ذرا بھی ٹاما ڈول تو خطرہ. تو مقام جو محنت سے حاصل کرتا ہے کبھی کبھی اس مقام سے ٹھکرا دیا جاتا ہے، اور جو مقام خدا کے فضل سے حاصل کرتا ہے کبھی بھی اس کے پیر نہیں ڈگمگاتے، کبھی بھی وہ اسے ہٹایا نہیں جاتا. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ایک مقام حاصل کرنے والا اپنی ریاضت و مجاہدے، اپنی عبادت و عمل سے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی محنت کے سلے میں اسے گروہ ملائکہ میں شامل کر دیا گیا، ملائکہ کے ساتھ رہا، عبادتیں کرتا رہا، مگر یہ سب کچھ اس نے محنت سے حاصل کیا تھا، مشقت سے حاصل کیا تھا. فطری طور پر وہ اس مقام کا نہیں تھا، فطری طور پر وہ اس مقام کا نہیں تھا، وہ اپنی محنت سے وہاں پہنچا تھا. تو کیا ہوا؟ توفیق الہی کا سایہ ہٹا، یہ کسبی ٹھکرا دیا گیا، یہ ٹھکرا دیا گیا، اور فرشتے سب بچ گئے. وہ محنت سے وہاں نہیں پہنچے تھے، وہ محنت سے وہاں نہیں پہنچے تھے، وہ اٹھے گئے تھے. یہ خدا نے انہیں ایسی تخلیق ہی کیا تھا. تو لہذا محنت کر کر کے جو لوگ آگے بڑھتے ہیں
ان کو ہر وقت ڈرنا چاہیے. پتہ نہیں کب لات مار دیا جائے, پتہ نہیں کب ٹھکرا دیا جائے. لہذا فطری خوبیوں والوں سے کسبی خوبیوں والوں کا ٹکرانا اچھا نہیں ہوتا. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما بہرحال اس موضوع کو کیا پڑھوں, کچھ باتیں اور بھی اللہ کے نیک بندوں کے تعلق سے میں عرض کر دوں. حضرت شیخ وجیہ الدین علوی گجرات میں رہنے کی وجہ سے 50% سے زیادہ تو میں گجراتی ہو گیا. اور حضرت شیخ کو بہت قریب سے پڑھنے کا موقع ملا, اور میں نے جب تحقیق کیا, یہ ایک مجھے بڑی کھٹک رہتی تھی, یہ علوی اپنے کو کہتے تھے. حالانکہ یہ کوئی خاص بات ایسی نہیں ہے, علوی تو ہر سید اپنے کو علوی کہہ سکتا. تو مگر ایک ایسا تخصیص عرفی جس کو کہتے ہیں, عرف میں ایک بات ایسی ہوگی کہ حضرت علی کی وہ اولاد جو حضرت فاطمہ سے نہیں ہے وہ اپنے کو علوی کہتے ہیں, اور حضرت عباس کی اولاد اپنے کو عباسی, اور جو حسنی حسینی ہے اپنے کو سید کہتے ہیں. تو ایک تخصیص. تو میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ ہو سکتا ہو کوئی ایسا معاملہ رہا ہو, مگر جب میں نے تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ نہیں, یہ حضرت امام حسین کی صحیح النسل, یہ حضرت امام نقی کی اولاد سے, مگر انہوں نے اپنے کو سید نہیں لکھا. آج تک ان کے خاندان والے اپنے کو علوی کہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ چاہنے والے ان کو سید کہیں کوئی بھی کہیں وہ تو صحیح کہتے ہیں, مگر وہ اپنے کو علوی, ایک علوی کا لفظ چلا گیا. جانتے ہو کیا اب ایسا ہوا کیوں؟ بابو سن لیجیے, ایسا اس لیے ہوا کہ جس وقت یہ آئے تھے جنوبی ہند سے, آج بھی ان کے آبا و اجداد کے آستانے وہاں پر ہیں بیجاپور کے اندر, اور ہاشم پیر کا آستانہ بہت مشہور ہے. یہ وہاں سے آئے تھے گجرات میں. اس وقت اسلامی سلطنت تھی گجرات میں, اور جو بادشاہ وقت تھا وہ حسنی حسینی سادات سے بڑی محبت کرتا تھا. تو اگر کوئی اپنے کو آ کے سید کہہ دے تو وہ اس سے کوئی خدمت نہیں لے کہ میں سید سے کوئی خدمت لوں, اور خدمت نہ لینے کی وجہ سے اپنے یہاں عزت سے رکھتا تھا, خدمت کرتا تھا, مہمان نوازی کرتا تھا, اور پھر نظر و نذور دے کے رخصت کرتے کہ ان کو زیادہ رکھیں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, تو ان کو مالا مال کر کے واپس کر دے. جب یہ پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں بھی اپنے کو سید کہہ دیتا ہوں تو یہ مجھ سے بھی کوئی کام نہیں لے گا, مجھ سے بھی دین کا کوئی کام نہیں لے گا, کوئی ایسا منصب نہیں دے گا. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں, پتہ لگا کہ کہا میں علوی ہوں. بات تو صحیح کہی, ہر حسنی حسینی علوی ہوتا, مگر علوی سے جو ایک تخصیص عرفی تھی ذہن ادھر چلا گیا, اور اس وقت کا شیخ الاسلام انہیں بنایا گیا. اور اس وقت ان کے علم و فضل کا عالم یہ تھا کہ 11-12 زبانوں پر پوری مہارت کاملہ تھی, اور اس دور میں عرب کے لوگ علم دین سیکھنے ان کے پاس آتے تھے. اور میں نے ترجمہ و تفسیر کی تحقیق میں بہت ساری کتابوں کو دیکھا تو ہندوستان میں قرآن کریم کی سب سے پہلی تفسیر کرنے والے بزرگ کا نام شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی. دیکھیے دین کی خدمت کے لیے ان حضرات نے اپنی اصل و صورت بھی دکھانا پسند نہیں کیا, اپنی اصل شکل بھی دکھانا پسند نہیں کیا, دین کی خدمت کا یہ جذبہ. ایسے ہی آپ دیکھیں مجددین کی بات آئی, اس سلسلے میں بھی آپ نے بہت کچھ سنا. مجدد تو بہت رب تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطۂ رحمت بنا دیا ہے کہ جب جب دین مزمحل ہوگا تو اس کو تازہ کرنے والے آئیں گے, اس کا تجدید و احیا کرنے والے آئیں گے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک دور میں کوئی ایک ہی مجدد ہو,
ہو سکتا ہے عرب کا کوئی اور ہو، عجم کا کوئی اور، مشرق کا کوئی اور ہو، مغرب کا کوئی اور ہو، تو ایک ہی دور میں بے شمار، اس لیے کہ پوری دنیا میں تجدید و احیاء کا کام کر رہا ہوں، اور پوری دنیا میں ہر ایک کی آواز کا پہنچنا مشکل ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمارے تجدیدی کارنامے فوراً کسی دوسرے حصے میں پہنچ جائیں، تو ہر حصے میں مجدد کا ہونا ضروری ہے۔ اس دور میں بھی، جس دور میں اعلیٰ حضرت کے تجدید و احیاء کا غل مچ رہا تھا، اس دور میں بھی بہت سارے مجددین ہو سکتے ہیں۔ قبلِ عالم حضرت شاہ مہر علی، یہ بھی مجدد، یوسف نبہانی، یہ بھی مجدد، ذہنی دہلان، یہ بھی مجدد، مگر ان مجددین میں جو خصوصیت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ہوئی وہ بڑی نرالی ہے، اسی لیے اس دور میں وہ مجدد اعظم کہے گئے، مجدد اعظم کہے گئے۔ اور خصوصیت یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت کے جیسے جامع العلوم اور فنون، علوم و فنون میں ایسی جامع ہستی ان کے دور کیا 2 صدی پہلے بھی نہیں، ان کے 2 صدی پہلے بھی نہیں، اور اتنے علوم و فنون پر ان کے تحریر اتنا لکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ ان کی ایسی خصوصیت تھی، ان کا ایسا مقام تھا جس نے انہیں اعظم بنا دیا، جنہیں اس نے اعظم بنا دیا۔ اور ایک بات اور بھی میں نے دیکھی، بڑی خاص بات، ویسے مجدد کا کام تو تجدید و احیاء ہوتا ہی ہے، ہر شخص اپنے اپنے دائرے کار میں جو بھی مجدد ہوگا وہ تجدید و احیاء کا کام انجام ہی دے گا، مگر انہوں نے تو عجیب کام کیا، علوم و فنون کو بھی زندہ کیا، دین کو بھی زندہ کیا، ایمان کو بھی زندہ کیا، سبھی کو زندہ کرتے رہے۔ اور سب سے خاص بات یہ تھی کہ اپنی درسگاہ سے انہوں نے عالم نہیں بنائے ہیں، عاشق بنائے ہیں، عاشق بنائے ہیں۔ تو یہ دنیا ہے، اس کو محبت کا مجدد اعظم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بعبد صلی اللہ۔ آپ سوچیں گے یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، بھئی علم دینا آسان ہے، علم دینا آسان ہے، کتاب رکھو لا کے میں پڑھا دوں گا، پڑھ لینا، سمجھا دینا آسان ہے، فنکار بنا دینا آسان ہے، مگر عاشق کتابوں سے نہیں بنایا جاتا، محبت کتابوں سے نہیں بنایا جاتا۔ عشق تو یہ امام احمد رضا کی صفت تھی، علم کتاب میں تھا، عشق دل میں تھا۔ کتاب والی چیز کو سمجھانا آسان ہے، مگر اپنی صفات کو دے دینا یہ مشکل ہے، اپنی صفات کو دے دینا یہ مشکل ہے۔ تو انہوں نے علم ہی نہیں دیا، اپنا عشق بھی دے دیا، اپنی محبت بھی دے دی۔ اس درسگاہ کے طالب علموں کی سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ عاشق ہے، وہ عاشق ہے، اور جس کے دل میں عشق و محبت کی وہ لو نہ ہو جو احمد رضا نے جلائی ہے، اس کو اپنے کو احمد رضا کی طرف انتساب کرنے کا حق نہیں ہے، اور حق نہیں ہے۔ تم اگر عاشق نہیں ہو تو اپنے کو رضوی مت کہو، عاشق نہیں ہو تو اپنے کو رضوی کہہ کر کے امام احمد رضا کو دکھ نہ پہنچاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى۔ دیکھیے، اچھا اس عشق کا نتیجہ کیا ہے؟ اس عشق، ان کو عشق تھا رسول سے، رسول کے گھرانے سے، رسول کے دین سے، رسول کی روش سے، رسول کی ذات سے، رسول کی آل سے، رسول کے شہر سے، رسول کا جو سب سے ان کا عشق، ایسا عشق کہ اس کی پیشانی پہ کبھی شکن نہیں پڑنے پڑتی۔ ایسے وقت جب کہ اچھے اچھے لوگ پھسل جائیں، مگر امام احمد رضا نہیں پھسلے۔ دو ایک واقعہ میں سنا دوں، بڑی عجیب بات ہے، اور سید العلماء اس کے راوی جنہوں نے مجھ سے براہ راستہ، سید العلماء، دیکھیے شریعت کا پر عمل بھی ہو جائے، عشق کی پیشانی پہ شکن نہ پڑے، یہ بہت مشکل کام ہے مشکل کام۔ مارحلہ شریف فاضل بریلوی پہنچتے ہیں، وہاں کے شہزادگان میں کسی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، سونے کی انگوٹھی حرام،
مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی حرام. اگر کہیں خدا نخواستہ کسی نے پہن رکھی ہو تو اسے اتار دینا چاہیے. اس حال میں نماز پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی. دیکھا آپ نے؟ تو سونا مطلقاً مردوں کو حرام. اب اعلیٰ حضرت امین شریعت کے تاجدار، یہ چیز ان کو پسند کیسے ہے؟ مگر ہاتھ میں ہے شہزادے کے، منع کیسے کرو؟ کہیں دل میں دکھ نہ پیدا ہو، کہیں تکلیف نہ ہو، کبھی تکلیف نہ ہو، اور خاموش رہے تو نانا کی شریعت کچھ اور کہے. ایک طرف شریعت کا دباؤ، ایک طرف محبت کے کچھ تقاضے ایسا. اب دیکھیے اعلیٰ حضرت کا تجدیدی کارنامہ، ان کے فہم و ذکا کو کہتے ہیں حضور والا. دیکھیے حضور والا، آپ تو سخی گھرانے کے ہیں، سخی ابن سخی، کریم ابن کریم. کوئی سائل اگر آپ سے کچھ مانگتا ہے تو آپ اس کو مایوس نہیں کرتے. تو سرکار یہ انگوٹھی آپ مجھے عطا فرما دیں، یہ مجھے عطا فرمائے. دیکھیے اب مولوی اور مفتی کی زبان نہیں ہے، ایک سائل کی زبان ہے. مولوی اور مفتی کی زبان نہیں ہے، ایک سائل کی زبان ہے. آپ مجھے عطا کر دیں. اعلیٰ حضرت نے کا کہنا وہ ہاں مولانا آپ کو پسند ہے، آپ لے جائیں، اور دے دیا. خوشی سے شکریہ ادا کیا. دوسرے تیسرے روز ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی، قیمتی اس پر نگ لگوایا، اور پھر 2 روز کے بعد آ گئے اور کہا حضور آپ تو بہت ہی فقیر نواز، بہت ہی سخی ابن سخی، کریم ابن کریم. جب کوئی عاشق کوئی تحفہ آپ کو دیتا ہے تو آپ اس کی دلدہی فرماتے ہیں، دل جوئی کرتے ہیں، اسے واپس نہیں کرتے، قبول کر لیتے ہیں. تو حضور یہ حقیر تحفہ، تو چاندی کی انگوٹھی بڑھائی، کہا حضور اس کو آپ پہن لیں. اور پھر سونے کی انگوٹھی بڑھائی، حضور اس کو میری طرف سے مخدومہ تک پہنچا دیں، مخدومہ تک پہنچا دیں، مخدومہ تک پہنچا دیں. شریعت کا بھی تقاضا پورا ہو گیا. محبت کی شکن پہ بل نہیں آیا، محبت کی شکن پہ بل نہیں آیا. وہ مجدد، یہ عشق و محبت کی کائنات کے مجدد. میں آپ کو بتاؤں وہیں پر ایک دوسرا واقعہ بھی. وقت کی تنگی بہت ہے، بلکہ شاید وقت ختم ہی ہو چکا ہے. بہرحال ایسے ہی ماراہرہ شریف میں اعلیٰ حضرت پہنچے. اس وقت مولانا ابراہیم رضا خان صاحب مفسر اعظم ہند علیہ الرحمہ چھوٹے تھے، بچہ تھے، جیسے یہ بچے ان کے ساتھ چلے گئے. تو وہاں پر انہیں شہزادگان میں ایک صاحب کے کمرے میں جب پہنچے تو دیکھا ہر طرف جاندار کی تصویریں. وہ کوئی ایسے فواہشات نہیں، گھوڑا ہے، شیر ہے، جنگلی جانور ہیں. کچھ شوقین لوگ ہوتے اس طرح کی چیزیں لگا دیتے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی ہو جو بہت مقرب اخلاق چیز ہو، وہ اس نمونے کی چیزیں تھیں. مگر یہ بھی شرن جائز نہیں تھا. اعلیٰ حضرت دیکھتے یہ سب شرن جائز نہیں، اب کہیں تو کیا کہیں. تو صاحبزادے جو تھے حضرت مولانا ابراہیم رضا خان صاحب ان تصویروں کو دیکھنے لگے. بچے کی عادت ہوتی کہ جب کہیں گئے تو کوئی نئی چیز آئی دیکھنے لگے. جب وہاں اعلیٰ حضرت نے یہ منظر دیکھا، کہا حضور یہ بچہ بار بار ان تصویروں کو دیکھتا ہے، کہیں اس کو پسند تو نہیں آئے؟ اگر حضور اجازت دے تو ان کو دے دیں، حضور اجازت دے تو ہم ان کو دے دیں. کہاں مولانا دے دیجیے، بچہ پسند کرتا دے دیجیے. سب کو نکال کے باہر جا کے ضائع کرا دیا. بہترین کتبے، بہترین سینریاں، قدرت کے اچھے اچھے مناظر کو فریم کرایا اور حضرت کی عدم موجودگی میں لا کے پھر لگوا دیا، آ کے لگوا دیا. اور جب وہ حضرت اپنے مکان میں آتے ہیں یہ تبدیلی دیکھی تو ان کا چہرہ چمک گیا. یہ ہمارے مولانا کی اصلاح ہے، یہ ہمارے مولانا کی اصلاح ہے. تو اعلیٰ حضرت جو چاہتے تھے ہو گیا، مگر دل کو چوٹ نہیں لگی، افسوس نہیں ہوا، محبت کی شکن پر کوئی بال نہیں پڑا. اس سے زیادہ اہم واقعہ سنا کر بات ختم کر دو. انہی بزرگ کا واقعہ سید العلماء عشق راوی. ان کو شوق تھا کتا
الشیشن کتے ہوتے نہیں، گھر کی حفاظت کے لیے تو اجازت بھی ہے، گھر کی حفاظت کے لیے، کھیت باڑی کی حفاظت کے لیے سکھائے ہوئے کتوں کو پالنے کی اجازت، گھروں میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، گھروں میں آنے جانے کی، مگر ایک خاص مقصد کے لیے، خاص نیت کے لیے اجازت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی نیت یہی رہی ہو اور انہوں نے ایک کتے کو پال رکھا تھا اور اس کے گلے میں زنجیر لگا کے وہ ہمیشہ بندھا ہی رہتا تھا۔ ایسے کتے بندھے رہتے ہیں، رات کو کھول دیے جاتے ہیں، مقصد حفاظت ہے، دن میں طور پر اس کا مقصد نہیں۔ مگر اعلیٰ حضرت کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ ہمارے شہزادے اس سے کوئی دلچسپی رکھے، ہمارے شہزادوں کے دروازے پر مقصد کیا ہے یہ کون جانتا ہے، ہو سکتا ہے اس عمل کو کوئی حجت ہی نہ بنا لے۔ تو وہ اس لیے انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور اس بارگاہ میں پہنچے جن کو شوق تھا کتے کو پالنے کا، پہنچے، کہا اور جا کر بالکل دل میں ایسا اثر تھا کہ آپ دیدہ ہو گئے، آپ رونے لگے۔ مولانا آپ روتے کیوں؟ کہا آج اس کے مقدر کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا، آپ کی زنجیر اس کے گلے میں، کاش کی آپ کا پٹا میرے گلے میں ہوتا، یہ گلا اس میں رکھا، آپ کا محافظ تو میں ہوں، آپ کے در کا کتا تو میں ہوں۔ جب اس کے گلے میں آپ کا پٹا دیکھا تو مجھے رشک آیا، وہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب لگ رہا ہے، وہ مجھ سے زیادہ عصمت والا لگ رہا ہے۔ اتنا سوچنا تھا، وہ بھی صاحب فہم و فراست تھے، فوراً اشارہ کیا کتے کو بھگا دیا جائے، معاملہ صاف ہو گیا۔ مگر عشق کے پیشانی پہ شکر نہیں آئی، عشق کا دامن داغدار نہیں ہوا۔ دوستو، تو انہوں نے سادات کو اپنے سر چڑھا لیا، اعلیٰ حضرت نے سادات کو کاندھے پہ بٹھایا، سر پہ چڑھایا، عزت دی۔ کاندھے پر بیٹھنے والا بچہ افضل نہیں ہو جاتا، سر پہ چڑھانے والا بچہ بڑا نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ چڑھانا جو ہے یہ محبت کی بات ہے کہ آپ چھوٹے سے بچے کو کاندھے پہ چڑھا لیں، محبت کا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے سر چڑھا لیا، اس کو سر چڑھانا ہی تو کہتے ہیں کہ کوئی دکھ نہ پہنچنے پائے، کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے، کوئی رنج نہ ہونے پائے، کوئی کبیدگی نہ پیدا ہو، یہ سر چڑھانا نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو مانو اعلیٰ حضرت نے رسول کی آل کو جب اپنے سر چڑھایا تو رسول نے اپنی اولاد کو پابند کیا کہ اب ان کا پرچم لے کے پھرو، اب ان کا پرچم لے کے پھرو، اب ان کے مسلک کی بات کرو، اب ان کا نعرہ لگاؤ۔ یہ رسول کی بارگاہ سے انہیں انعام ملا ہے کہ بریلی کی آواز ہر سید کے گھر کی آواز بن گئی، ہر بریلی کا پرچم ہر سید کے گھر پہ لہرانے لگا، انعام ملا ہے یہ سرکار کی بارگاہ کا۔ تو میں نہیں بتا سکتا کہ اس غوث کا مقام کیا ہے، اس قطب کا مقام کیا ہے، اس مجدد کا مقام کیا ہے، بس دعا یہ ہے کہ ہم اس کی یاد منانے کے لیے آئے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے، ہم اور ان اغواص و اقتاب کا سائے کرم، سائے فیض ہم پر پڑتا رہے، دراز رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں دارت پہ لاکھوں سلام، جن کے قدموں پہ سجدے کریں جانور، منہ سے بولے شجر دے گواہی حجر، وہ
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بروح پرفتوح لا خدائے کشتی نوح مرحم دل مجروح اشرف صنائی ازدانی تیار عروج لامکانی سیار اوج آسمانی غیر سفر کمال و خوبی بدر منیر آسمان جمال و محبوبی خازن خزائن غیبی قائل مقول ابھی تو اندہ ربی بنائے خلقت آدم و آدمیہ سراپا رحمت عالم و عالمیہ جان ایمان کان عرفاں نور عیون عارفاں سرور سینہ عاشقاں مرکز ایقاں دائر علوم بے پایاں حامی زمرہ سرگشتگاں مروع ارواح قلوب و جنا مفتح مفتاح ابواب جنا علی سے خلوت شب زندہ داراں قرار بخش دلے بے قراراں مورد وحی و قرآن حلال مشکلات انس و جان جالس مقام عرش معلا فارس میدان دنا فتح اللہ کعبہ خدا قبل اہل تقا عارج معراج سبحان الذی اسرا ناہج منہاج حرم و اقصا صدر آرائی سدرۃ المنتہا محرم خلوت قعبہ قوسین و ادنا مطہر کعبہ شرک و جہالت مزکی قبلہ کفر و ضلالت حاکم احکام شریعت عامر اخلاق طریقت منتہی منازل حقیقت ناخدائی صفان معرفت مالک ممالک نبوت سالک مسالک فتوت شافع وساط انام دافع ظلمات اعظام طبیب جراحت دروں حبیب حضرت بیچوں سر اللہ المکنون در اللہ المخزون العالم بما کان وما یکون الصدوق الامین المامون شافی امراض علل ناسخ ادیان و ملل متصرف کنوز الہ شہنشاہ عالم پناہ مقبول بارگاہ شمع شبستان لیما اللہ زینت و افتخار بساط خاک مشرف تشریف لولا کلمہ خلقت الافلاق مجموع اخلاق انک لغور خلق العظیم سب چشم اشفاق و بالمومنین رؤوف الرحیم مبشر و بشارت انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا متوج بتاج کرامت و تعین اللہ بیجنہ و سراج منیرا صاحب منصور ینصرک اللہ نصرا عزیزا مظہر فرمان لا سلکم علیہ اجرا مقلب بالقاب طہ یاسین مخاطب بخطاب وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مقتدائے رسل رہنمائے سبل قامہ بنیاد لات و حبل نبی الحرمین رسول الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین المزین بکل زین والمنزان کل شین ساقیاب کوثر مالک بحر و بر موجز نوا اقتربتی ساعت و شق القمر نو گوہر دریائی نات و اناک الکوثر امتی فرمائے روز امید و بیم سراپا رحمت رب کریم محبوب و عزیز و جمیل و عظیم و بالمومنین رؤوف الرحیم ابر الابرار سر الاسرار حبیب کردگار سید عالم نبی مکرم فخر آدم و بنی آدم خلیفۃ اللہ العظم نائب خدای اکرم مالک رقاب امم حقیقت الحقائق والفائق على جمیع الخلائق راز سربست خدای رحمان و عین عیون الانسان اسکا اسکیا و اصفا اصفیا خاتم الانبیاء شافع روز جزا سیدنا مولانا غوثنا مغیثنا و قطبنا فریدنا نظامنا سراجنا اولانا اشرفنا احمد المصطفى و محمود المرتضى و محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثم الى ارواح اخوانه من الانبیاء والمرسلین صلوات اللہ وسلام علیہ وعلیہم الى یوم الدین ثم الى ارواح آلہ وصحبہ ازواجہ ذریاتہ علماء امتہ اولیاء ملتی فاتح اخلاق بصلوات بقانے بروئے اقدس حضرت سلطان الاولیاء ذر تاج الاصفیاء عمدۃ الکاملین زبدۃ الواصلین عین عیون محققین وارث علوم انبیاء والمرسلین کان عرفاں جان ایما منبع خاندان چشتیہ منشاء دودمان بہشتیہ تارک المملکت والقونین مرشد الثقلین اولاد حسین شہید کربلا نور دیدہ فاطمہ زہرا جگر کوشے علی مرتضی نبیر حضرت محمد مصطفیٰ سالک ترک طریقت مالک ملک حقیقت مقتدائے اولیاء روزگار پیشوائے اصفیاء کبار صدر بارگاہ کرامت مقتدائے کنتم خیر امت اخرجت واقف رموز حقائق الہی کاشف دقائق لامتناہی زبر قاف قضاء علائق شہباز فضائے حقیقت حقائق شفع شبستان ہدایت مہر انور اوج ولایت ولاد ارباب شوق عرفاں معاذ اصحاب ذوق وجدان مقتدی الانام شیخ الاسلام حافظ قرۃ سبا جہاں کشت حدود اربع مقیم سر اوقات جلال محبت تجلیات جمال الذی من اقتدى به فقد اهتدى ومن خالف وقد ضل وغوى متابعوه سالكون مخالفوه هالكون وهو الواقف في مقام القطبیہ ومتمكن في مرام الغوثیہ مظہر صفات ربانی مورد الطاف سبحانی حضرت مردان شاہ مردان ثانی مخاطب بخطاب محبوب یزدانی سیدنا مولانا شفاء صدورنا طبیب قلوبنا
مقتدائے اولیاء کثیر حضرت امیر کبیر مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی السامانی نور بخشی النورانی قدس سرہ العزیز قطب گجرات حضرت علامہ مولانا سید مولانا وجیہ الدین علوی فاضل حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا اور میں جمیع خلفاء مریدان یک بار فاتحہ و سہزوار اخلاص بصلوات بخواہ. الہی حسن خاتمت ایما و صحت ابدال سلطان الوقت آب شرع نبوی و احکام مصطفی و حضرت جانشین غوث العالم محبوب یزدانی و جملہ اولیاء کاملین میں فرزندان و برادران خاندان حاضران مجلس حاضر برائے کشود مشکلات ہر دوسرا تکبیر گویم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک و بارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. خدا بندہ ملک بادشاہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ یہ دایار فرنگ ہے، یہ فرنگیوں کا دیش ہے، گوروں کا ملک ہے. آج اس میں کنگ جارج ہال میں ہم تمام رسول پاک کے کلمہ پڑھنے والے اولیاء کاملین کی غلامی سے اپنے سینے کو منور کرنے والے سب جمع ہوئے ہیں. مولا تعالیٰ آج ہم یہ پاپی لوگ اس انگلستان کے ٹھنڈے ماحول میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں. سر پر پاپ کی کٹری ہے، زبان پر جھوٹ کا بول بالا ہے، ہاتھ ناپاک ہے، سیاہ ہے، کالے ہیں، بلیک ہے. مالک تیرے آگے اٹھ تو گئے لیکن آج تو ہمیں مخدوم اشرف کا صدقہ دے دے، مولانا وجیہ الدین کا صدقہ دے دے، مجدد اعظم احمد رضا کا صدقہ دے دے، اور تمام اولیاء کاملین کا صدقہ دے دے، علماء ربانیین کا صدقہ دے دے. مالک میں نہیں جانتا کس کا درد کیا ہے. اسے حضور شیخ الاسلام مدثر علی نے فرمایا مختصر سی دعا کرو. میں نہیں جانتا کس کا درد کیا ہے. ہمارے ماں بہنیں یہاں موجود ہیں، ہمارے بھائی موجود ہیں، کس کے سینے کے میں کانٹ ٹیس ہے، کسی کون سا پین ہے، کسی کون سا ٹیرر ہے، کس کو کون سا ٹینشن ہے، کون اپنی بہو بیٹی کی عزت کے لیے تڑپ رہا ہے، کون اپنی جوان بیٹی کے تصور سے لرز رہا ہے. میں نہیں جانتا کس کا درد کیا ہے، میں نہیں جانتا کس کے اندر چبھن کیا ہے، کس کا کلیجہ کہاں کٹا ہے، کس کے دل میں کہاں زخم ہے. میں نہیں جانتا مالک، میرے رب تو اپنے ہر بندے کے دل کا دکھ جانتا ہے. آج محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی سرکار وجیہ الدین علوی حضرت فاضل بریلوی اور تمام بزرگوں کے صدقے میں آج اس عرس کے مبارک میں اے نورانی محفل میں آج اس کے صدقے میں جس کا جو درد ہے اسے دور کر دے، جس کی جو پیڑا ہے اسے مٹا دے اور ہماری جائز مراد کو پوری کر دے. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات، نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.